Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ڈاکٹر صاحب، جہاں عوام مہنگائی کی وجہ سے انتہائی پریشان ہے، وہیں حکومت مزید قرضے لینے کی بات کر رہی ہے۔ اپوزیشن نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ دسمبر میں مزید مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ کوئی حکومتی اقدامات، کوئی حکمت عملی کیا آپ کو نظر آ رہی ہے کہ عوام کو کسی طرح سے ریلیف دیا جا سکے؟ جی، پہلے تو میں وضاحت کر دوں، یہ بات پہلے بھی بیان ہو چکی ہے کہ قرضہ نہیں ہے سعودی عربیہ کا، اس کو ہم نے شو کرنا ہے اپنے زر مبادلہ کے ذخائر میں، اور پھر ان کو شو کرنے کے بعد ہم نے آئی ایم ایف سے قرضہ لینا ہے۔ تو میں اس کی تھوڑی سی تصحیح کر دوں یہاں پہ آپ کی، یہ قرضہ نہیں ہے۔ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر میں سعودی عربیہ کے پیسے ہوں گے اور سعودی عربیہ ان کو واپس لے لے گا۔ یہ ہم نے سعودی عربیہ سے قرضہ نہیں لیا، ہم قرضہ آئی ایم ایف سے لے رہے ہیں۔ تو آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کے لیے ہم اپنے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں ان کو ہم نے زیادہ شو کرنا ہے، تو وہ پیسہ ہے جو سعودی عربیہ سے آ رہا ہے۔ تو وہ لون نہیں ہے، اس پہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ ایک خاص وقت میں ایسے ہی پیسہ چلا جائے گا۔ وہ قرضہ ہم آئی ایم ایف سے لے رہے ہیں صرف۔ جی صحیح، ٹھیک۔ تو ایک تو یہ وضاحت۔ دوسری جو بات ہے وہ، اور میرا خیال سے وہ بہت اہم ہے اس مرحلے پہ، وہ یہ ہے کہ جو شرائط آئی ایم ایف نے عائد کی، اس سے پہلے بھی میں بات کر چکا اور میں آج دوبارہ بھی بات کر رہا ہوں کہ ایسی شرائط آئی ایم ایف کے ساتھ کبھی اس سے پہلے جو 23 دفعہ ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں، کل بھی اکنامک ہٹ مین کے حوالے سے بات کی تھی میں نے، اور لوگ اس تھیوری سے ایگری بھی کرتے ہیں، ان کو نہیں بھی مانتے، لیکن یہ لوگوں کی اپنی ثوابدید پہ ہے کہ وہ کیسے دیکھیں اس کو۔ لیکن بہرحال ایک ان کا جو مطالبہ تھا، ایک تو یہ تھا کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کے حوالے سے، ٹھیک ہے، قانون سازی ہونی چاہیے، دونوں ہاؤسز سے اس کو پاس کروائیں۔ پھر ایک تو یہ تھا کہ بجلی پہ، گیس پہ، یہاں پہ آپ نے جو رعایتیں دی ہوئی ہیں ان کو واپس لیں، یہ سارا۔ لیکن ان کی طرف سے ایک جو مطالبہ تھا، وہ مطالبہ بڑا عجب سا تھا، اور وہ جو مطالبہ تھا وہ تھا کہ جو کووڈ فنڈ ہے، جو آئی ایم ایف نے کووڈ کے لیے پیسے ان کی طرف سے آئے تھے، تو اس کے اندر کیا کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی۔ اور اس نشست میں ایک دو دفعہ بات کی تھی کہ ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ وہ جو کووڈ کا فنڈ ہے جو آئی ایم ایف نے دیا تھا پیکج، امدادی پیکج، اس کے اندر بدعنوانی ہوئی ہے۔ اس پروگرام میں ہم نے بات کی تھی پہلے۔ تو ان کی طرف سے ایک شرط یہ بھی عائد ہوئی آئی ایم ایف کی طرف سے کہ ہم آپ کو قرضہ تب دیں گے جب آپ اس فنڈ کے اندر جو گڑبڑ ہے، اس گڑبڑ کی جو رپورٹ آڈیٹر جنرل سامنے نہیں لا رہے، یہ بات ہم نے پہلے کر چکے ہیں، ہم اس رپورٹ کو منظر عام پہ لایا جائے، اور جو لوگ ملوث ہیں، اگر کرپشن ہوئی ہے تو جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ قرضہ دینے کی ایک شرط ہے جو کہ 26 جنوری کو جب قرضہ منظور ہوگا تو جو شرائط ہم نے پوری کرنی ہے، اس میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ کیا گڑبڑ ہوئی ہے، اور اگر گڑبڑ ہوئی ہے تو رپورٹ سامنے لائی جائے، اور رپورٹ سامنے لا کے پھر ذمہ داران کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اچھا، اب یہ رپورٹ نہیں آ رہی تھی آڈیٹر جنرل کی، لیکن اب یہ ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کے دباؤ پہ جو 24 سلائیڈ ہے ایکسپریس ٹریبیون کی، اور ظاہر ہے کہ یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے یہ رپورٹ اب جاری کر دی ہے میڈیا کو کہ 40 ارب روپے کی ارریگولیرٹیز ہیں پرائم منسٹر نے جو کووڈ پیکج بنایا تھا اس میں، اور اس میں ظاہر ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو اب اس کے اوپر سخت سے سخت تر اس کے جو بھی ذمہ داران ہیں، دیکھیں یہ بات انتہائی افسوسناک ہے کہ کچھ لوگوں نے کووڈ کے لیے جو امداد جمع ہوئی تھی اس میں جو ہے گڑبڑ کی ہے، وینٹیلیٹرز کے معاملات میں، اس کی خریداری میں، ادویات کی خریداری میں، اور یہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ ان کے خلاف اب آپ کارروائی کریں گے، تو اب یہ بہت میرے خیال سے افسوسناک بات ہے۔ اور وزیر اعظم جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس میں احساس پروگرام یا باقی سارے جو بھی معاملات تھے اس میں وہ پرسنلی انوالو تھے، ذاتی طور پہ وہ دلچسپی لیتے رہے اور انشور کرتے رہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ ٹھیک چلے، اور اس دوران جو ہے وہ پہیہ نہیں رکنا چاہیے معیشت کا۔ کووڈ کے دوران جو ہے وہ لوگوں کی ویکسینیشن کے اوپر ہم نے بہت زبردست کام کیا، لیکن یہ سارا کچھ ہونے کے بعد جو ہے وہ یہ جو میں ہمیں سسٹم کی بات کرتا ہوں اور نظام کی بات کرتا ہوں،
اس میں یہ گڑبڑ ہوئی اور اس گڑبڑ کو یہاں روک دیا، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کو رکوا دیا گیا. ظاہر ہے جو بھی لوگ ملوث تھے، لیکن اب IMF نے کنڈیشن رکھی کہ آپ رپورٹ جاری کریں اور پھر ان کے خلاف کارروائی لے کے ہمیں بتائیں، تو پھر ہم قرضہ دیں گے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک ایسی بات ہے جس کے اوپر ہمیں بطور ایک قوم غور کرنا چاہیے کہ ہم لوگ کہاں پہ جا کے، پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ یہاں پہ پولیو کے ڈراپس آئے تھے چند سال پہلے، تو ان کا جو پیسہ تھا اس میں کھایا گیا اور اس پہ لوگوں نے جا کے حج اور عمرہ کر لیا. تو یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے اور اس کے اوپر میرا خیال ہے وزیر اعظم کو فوری طور پہ سخت ترین کارروائی کرنی چاہیے کہ وہ تمام شخصیات جو اس میں ملوث ہیں اور جنہوں نے وزیر اعظم کو بھی اور حکومت کو اور ہر پاکستانی کو جو ہے وہ عجب جگہ لے جا کے کھڑا کر دیا کہ کووڈ کے پیسوں میں گڑبڑ ہوئی. ایک بات یہ. دوسری جو بات ہے، دیکھیں میں آج بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں، دوست احباب، اور وہ اکثر یہ مجھ سے پوچھتے ہیں اور یہ بات کہ جی آج مثال کے طور پہ ایک خبر آئی کہ جی جو ایب احمد ہیں، لوگ پوچھتے ہیں جی آپ یہ ایتھوپیا یا ایریٹیریا یہ علاقوں کے بارے میں یہ کیوں بات کرتے ہیں. تو میں اس کی تھوڑی سی میں وجہ یہاں پہ بیان کروں آج. دیکھیں ایب احمد جو ہیں ایتھوپیا کے جو پرائم منسٹر ہیں، وہ بالکل فرنٹ لائن پہ وہ جا کے تگرے کی فورسز سے لڑ رہے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو تگرے کا علاقہ ہے، یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایریٹیریا اور ایتھوپیا کے درمیان کا جو یعنی ایتھوپیا کا جو شمالی علاقہ ہے یہ تگرے کا علاقہ ہے اور وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں جان دے دیں گے لیکن ادیس ابابا جو کہ ایتھوپیا کا دارالحکومت ہے اس تک نہیں آنے دیں گے. یہ میں بات کیوں کرتا ہوں؟ یہ بات میں اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو ظاہر ہے کہ اس کی جیو پولیٹیکل جو ہے وہ ہارن آف افریقہ، اور ہارن آف افریقہ میں ایریٹیریا بھی آ رہا ہے، ہارن آف افریقہ میں جو ہے وہ جبوتی بھی آ رہا ہے اور ایک سینگ سا نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بحر احمر میں اور بحر ہند میں، اور اس میں جو ہے وہ صومالیہ بھی آ رہا ہے اور پھر صومالی لینڈ بھی آ رہا ہے. صومالیہ سے صومالی لینڈ الگ ہو گیا، تو صومالی لینڈ کو کوئی دنیا کا ملک تسلیم نہیں کرتا، لیکن وہاں پہ خانہ جنگی ہوتی رہی. بہرحال کئی سال کے بعد وہ صومالی لینڈ نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا، اس کو مانتے کوئی نہیں. لیکن یہ جو 3-4 ملک ہیں یہ، اور یہاں پہ جبوتی کی ظاہر اہمیت ہے، وہاں پہ ساری ملٹری بیسز بن گئی ہیں، ایریٹیریا میں بن گئی ہیں، یہ بات میں ساری کر چکا ہوں. لیکن ایک اور وجہ ہے جس کی بنیاد پہ میں اس ایریا کو میں ڈسکس کرتا ہوں، اور وہ جو وجہ ہے وہ بظاہر اس کا کوئی جیو پالیٹکس سے تعلق نہیں ہے، لیکن میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ اس کا اس علاقے میں ظاہر ہے کہ ساؤتھ چائنا سی کا بھی ڈسکس ہوتا ہے اور اس علاقے کا بھی ڈسکس ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہے یہ علاقہ جو ہے یہ کچھ خاص اہمیت کا حامل ہے میرے نظر میں. یہ جو ہارن آف افریقہ کا علاقہ ہے، اور وہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ 100 سال بعد مسیح. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. 88,000 سے 1